بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سکون آرگنائزیشن کے پلیٹ فارم سے میں ہوں آپ کی ہوسٹ شاندار سنگھ۔ سکون آرگنائزیشن گزشتہ 15 سالوں سے معذور افراد کی فلاح و بہبود کے لیے بھرپور کوششیں ہیں۔ اس وقت پوری دنیا میں 1.3 بلین افراد معذوری کا شکار ہیں۔ ایسی ہی ہمتوں اور جدوجہد کی داستان حمزہ ڈار، جنہوں نے اپنی معذوری کو اپنی کامیابی بنا لی۔ انہوں نے اپنی معذوری کو شکست دی اور معاشرے کے کارآمد فرد بنے۔ حمزہ ڈار، جو کہ اس وقت محکمہ بیت المال میں سوشل نیڈ آفیسر ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ، آپ سنائیں؟ جی سر، ہمارے ناظرین کو اپنے بارے میں مختصراً بتائیے گا پلیز۔ جی، میرا نام حمزہ ڈار ہے، میں نے MBA HRM کیا ہوا ہے اور میں کرنٹلی ورک کر رہا ہوں سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال ڈپارٹمنٹ میں ایز اے سوشل نیڈز آفیسر، اور جہاں پہ ہم اسپیشل پرسنس کی رجسٹریشن کا کام کرتے ہیں اور ان کے جو بھی ایشوز ہوتے ہیں ان کو سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سر، آپ اسپیشل پرسنس کے لیے ایک مثال ہیں، کیونکہ آپ خود ایک اسپیشل پرسن ہیں۔ آپ نے مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے سوشل نیڈ آفیسر بنے۔ آپ کو اس سفر میں کیا کیا مشکلات پیش آئیں اور آپ نے ان کا کیسے سامنا کیا؟ اسپیشل پرسن سب سے بڑی جو ڈیفیکلٹیز آتی ہیں ہمیں، وہ تو انسانی رویے ہیں، بیہیویئر ہوتے ہیں لوگوں کے، اس کو جب ہم اوور کم کر کے نکلیں اگر، تو پھر انوائرمنٹل بیریئرز آ جاتے ہیں، جیسے کہ ایکسیس نہیں ہوتی۔ میں چونکہ ویل چیئر یوزر ہوں تو کافی زیادہ ڈیفیکلٹیز مجھے فیس کرنی پڑی جب یونیورسٹی جاتے تھے یا ایجوکیشن کے سلسلے میں، تو وہاں پہ ایکسیس ہی نہیں ہوتی تھی، ایون کہ کلاس رومز میں نہیں ہوتی تھی۔ تو اس طرح کی کافی زیادہ ہرڈلس تھیں جن کو اچیو کرنے کے لیے جو ہے نا وہ مجھے فیس کرنی پڑی۔ سر، ایک اسپیشل پرسن کو اپنی زندگی میں سب سے بڑی کیا مشکل پیش آتی ہے؟ اگر آپ اس سوال کا جواب دینا چاہیں تو اپنی مثال سے دے سکتے ہیں۔ پرابلم یہی ہے بینگ اے ویل چیئر یوزر کے ایکسیس جو ہوتی ہے نا وہ نہیں ہوتی، تو اس کے لیے پھر مجھے کافی زیادہ جو ہے نا وہ اسٹرگل کرنی پڑی، اپلیکیشنس دینی پڑی ڈپارٹمنٹس کو، تو وہ ایکسیسیبل جو ہے نا ہماری بلڈنگس پھر ہمیں ملی، اور اب بھی کافی زیادہ پرابلمز ہیں۔ ہم اسی ایشوز کو جو ہے نا وہ لک آفٹر کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ آنے والے جو لوگ ہیں ان کو یہ پرابلمس نہ آئیں۔ سر، آپ محکمہ بیت المال میں سوشل نیڈ آفیسر ہیں، تو ناظرین کو بتائیں کہ وہ کس طرح سے یہ تمام فیسلٹیز حاصل کر سکتے ہیں۔ جی، جیسا کہ میں آپ کو بتایا کہ ہم وہاں پہ سب سے پہلے تو رجسٹریشن جو ہوتی ہے نا وہ ہم کرتے ہیں سوشل ویلفیئر میں۔ اسپیشل پرسنس کو جو ہم ڈسیبلٹی سرٹیفکیٹ ہے نا وہ ہمارا ڈپارٹمنٹ بنا کے دے رہا ہے، جس کی بیس پہ پھر ان کا آگے نادرا سے فری اور ارجنٹ CNIC بن جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر یہ لوگ ایلیجیبل ہو جاتے ہیں جتنی بھی گورنمنٹ پالیسیز ہوتی ہیں، جیسا کہ 3% کوٹا ہے جابس میں، اس کے لیے ہو جاتے ہیں حل۔ اس طرح گورنمنٹ جو ان کے لیے فنینشیل اسسٹنس کی پالیسیز نکالتی ہے وہ ہو جاتی ہیں۔ اس طرح کے ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں اور ان کو گائیڈ کرتے ہیں کہ کیسے انہوں نے جو ہے نا اپنی رائٹس لینے ہیں۔ سر، ایک ایسا شخص جو کہ معذور ہے، معاشرہ اس کو بوجھ سمجھتا ہے، یہاں تک کہ اس کی فیملی جو ہے وہ بھی اکتاہٹ کا شکار ہو جاتی ہے۔ ایسے حالات میں اس اسپیشل پرسن کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی، بیسیکلی لوگ تو کہتے ہی ہیں، ہمارے معاشرے کا رویہ ایسا ہی ہے، نیگیٹو ہے اسپیشل پرسنس کو لے کے، لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ ہم اگر خود کو ایکسیپٹ کرتے ہیں نا سب سے پہلے، تو پھر ہی ہم دوسروں کے رویوں کو چینج کر سکتے ہیں اپنی پاورز کے ساتھ، ول پاور کے ساتھ۔ اگر ہم فرسٹ آف آل ہم بعض اوقات ہم خود ہی جو ہوتے ہیں نا وہ خود کو ایکسیپٹ نہیں کر پاتے اور ہم چیزوں کو جو ہے نا وہ چھوڑ دیتے ہیں، گیو اپ کر جاتے ہیں۔ اگر ہم گیو اپ نہ کریں تو لوگوں کے رویوں کو ہم فیس بھی کر لیں گے اور ہم جو ہے نا اپنے گولز بھی اچیو کر سکتے ہیں۔ پرسن کو دیکھ کر آپ کیا محسوس کرتے ہیں اور ان احساس کمتری سے نمٹنے کے لیے کیا حکمت عملی اپنانی چاہیے؟ سیلف موٹیویشن بہت ضروری ہے۔ میں اسپیشل پرسنس کو دیکھ کے جیسے نارمل لوگ بیہیو کرتے ہیں بالکل ویسے ہی کرتا ہوں۔ ہم نے ان کو یہی تو بتانا ہے کہ وہ کچھ اسپیشل نہیں ہے، ان میں کوئی بھی چینج نہیں ہے، جیسے ایکول ہم دوسروں کو ٹریٹ کرتے ہیں ویسے ہی ان کو بھی کرنا چاہیے۔ یہ ہمارے سوسائٹی نے نا ان کو ایک الگ کمیونٹی بنا کے تو یہ بیریئر پیدا کر دیا۔
جب ہم ان کو ایکول ٹریٹ کریں گے، ایکول سمجھیں گے، اپنے جیسا سمجھیں گے، تو پھر یہ بیریئرس نہیں آئیں گے، ختم ہو جائیں گی چیزیں۔ اس سفر میں آپ کا کسی ایسی سچویشن کا سامنا کرنا پڑا ہو جب آپ ڈس ہارٹ ہو گئے ہوں یا ڈی موٹیویٹ ہو گئے ہوں کہ میں اب یہ کام چھوڑ دوں گا یا یہ کام نہیں کروں گا؟ جی ایسے کافی دفعہ جب بندہ بار بار فیلئرس آ جاتے ہیں نا لائف میں، تو بندے کا ہو جاتا ہے، ڈیموٹیویٹ ہو جاتا ہے۔ تو بس میرے پیرنٹس کی ایفرٹس ہیں، میرے اپنوں کا جو ہے نا وہ موٹیویشنس تھیں، اور سب سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اس کے بعد سب کی ایفرٹس کے ساتھ پھر موٹیویشن آ جاتی تھی، اور آج الحمدللہ میں اس مقام پہ پہنچ ہوں۔ سر آپ اسپیشل پرسنس کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کیا پیغام دیں گے، اور ان کے مسائل کا کوئی جامع حال بھی بتائیے گا؟ جی میں یہی دینا چاہوں گا کہ موسٹلی لوگ جو ہے نا ہمارے گھروں میں مقید ہیں، وہ رجسٹر ہی نہیں ہے گورنمنٹ کے کسی پلیٹ فارم کے اوپر۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں ان کو رجسٹر کروانا ہوگا، ان کو خود ایک دفعہ گھر سے نکلنا پڑے گا تاکہ وہ گورنمنٹ کے ڈیٹا میں شو ہوں۔ اس کے بعد پھر ان کے لیے دیکھیں نا، اگر 100 بندہ ہے اور 50 گھر میں ہے اور گورنمنٹ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ 100 بندہ ہے، وہ تو 50 کے لیے اپنی پالیسیز بنا رہے ہیں۔ جب ان کے پاس ایکوریٹ فگرز ہوں گی پھر ہی وہ جو ہے نا وہ کام کریں گے۔ اور ہمارے المیہ یہ ہے ہماری سوسائٹی کا کہ ہم اپنے اسپیشل پرسنس کو گھر کے پچھلے رومز میں رکھ دیتے ہیں، اور نہ ان کو باہر نکالتے ہیں، اور نہ ہی وہ خود بھی سم ٹائمز نکلنا چاہتے ہیں۔ سر آپ ہمیں یہ بتائیں کہ پالیسی میکرز اور ریاستی اداروں کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ وہ معذور افراد کے مسائل کو کس طرح سے حل کر سکتے ہیں؟ جی گورنمنٹ میں اسپیشل پرسنس کے لیے ایک تو سب سے بڑی جو بات ہے وہ کوالیفکیشن، ایجوکیشن جو ہے وہ فری ہے، پی ایچ ڈی تک ایجوکیشن فری ہے۔ ہر یونیورسٹی میں، گورنمنٹ کی جو بھی یونیورسٹی ہے اس میں ان کو فری آف کاسٹ ایجوکیشن ملتی ہے۔ یہ سب سے ایک بڑا جو ہے نا کہہ لیں بینیفٹ دے رہی ہے گورنمنٹ۔ اس کے علاوہ پی آئی اے ریلوے میں 50% جو ہے ان کا ڈسکاؤنٹ ہے فیئرس میں۔ اس کے ساتھ 3% کوٹا ہوتا ہے ان کا گورنمنٹ جابس میں، وہ آپ اگر پی پی ایس سی کے تھرو بھی یہ اپلیکیشن دے دیتے ہیں تو اس میں بھی جابس کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں، اسپیشل پرسنس کمپیٹ کر کے آگے آ سکتے ہیں اور جابس لے سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ان کی فائنینشیل اسسٹنس یہ پاکستان بیت المال کی طرف سے، بیت المال پنجاب کی طرف سے، اور زکوٰۃ و عشر کمیٹی کی طرف سے کافی فیسلٹیز ہیں۔ پچھلے دنوں احساس پروگرام کے تحت بھی انہوں نے شروع کیا تھا، لیکن اب وہ اس کو گورنمنٹ نے نا چینج کر کے ہم قدم پروگرام تھا پہلے، اب اس کو انہوں نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ساتھ اٹیچ کیا، اور جتنی بھی اسپیشل فیمیلز ہیں ان کو امپاور کرنے کے لیے وہاں سے فائنینشیل اسسٹنس دی جا رہی ہے۔ سر آپ سوشل نیٹ آفیسر ہیں، تو ناظرین کو بتائیں کہ وہ کس طرح سے یہ تمام فیسلٹیز اویل کر سکتے ہیں اور خود کو کیسے رجسٹرڈ کروا سکتے ہیں؟ جی پنجاب سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال نے نا ایک آن لائن ایپ نکالی ہے PWD سروسز کے نام سے۔ اس کے ذریعے آپ آن لائن بیٹھ کے گھر میں اپنی رجسٹریشن کروا کے بک اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں۔ ایک دفعہ آپ کو جو ہے نا ہاسپٹل آنا پڑے گا بورڈ کے لیے، جس میں وہاں پہ بورڈ بیٹھا ہوگا، وہ آپ کو ویریفائی کرے گا کہ واقعی آپ ڈسیبل ہیں یا نہیں ہیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آج کل لوگ جو ہیں وہ ڈپلیکیٹ بھی بنوانا شروع ہو گئے تھے۔ تو اس کو اوور کم کرنے کے لیے انہوں نے ایک دفعہ آنا مسٹ ہے، اس کے بعد ان کو گھر بیٹھے وہ آن لائن اپنا سرٹیفکیٹ پرنٹ لے سکتے ہیں، سارا کچھ کر سکتے ہیں۔ ایک دفعہ لیکن بورڈ کے لیے آنا پڑے گا۔ جی سر، تو یہ بتائیے کہ اس پروسیس کے لیے کون کون سے ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہیں؟ جی اس کے لیے 2 پاسپورٹ سائز پکچرز لگتی ہیں، اور CNIC اگر بنا ہے تو اس کی فرنٹ اور بیک کی پکچر آ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر CNIC نہیں بنا تو فادر یا مدر کے CNIC کی پکچرز آ جاتی فرنٹ بیک کی، اور اس کے علاوہ جو ہے نا اکیڈمک ڈاکومنٹس جتنے بھی ہیں میٹرک سے لے کے اس کی جو بھی کوالیفکیشن ہوتی ہے وہ سارا ڈیٹا اٹیچ کر کے، اور وہ آن لائن فارم آتا ہے آپ کے سامنے، اس کو فل اپ کرنا ہوتا ہے، وہیں پہ سبمٹ کر دینا ہے۔ سبمٹ کرنے کے بعد وہاں پہ آپ نے اپنے اکارڈنگ جو ہے نا وہ بک اپوائنٹمنٹ لے لینی ہے اپنے قریبی ہاسپٹل کی، اور وہاں پہ پھر اس دن آپ کا بورڈ ہو جائے گا۔ سر کیا آپ گورنمنٹ کے ان اقدامات سے مطمئن ہیں؟ جی مطمئن تو نہیں کہہ سکتے، ابھی تو کہہ لیں گے یہ سٹارٹ اپ ہے، سٹارٹ لیا ہے، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ سٹارٹ لے لی ہے، اب آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ کامیابی کی طرف گامزن ہو جائے گا، معاملہ ٹائم لگے گا۔ لیکن سر بینگ اے اسپیشل پرسن، آپ موجودہ گورنمنٹ یا آنے والی گورنمنٹ کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ لیکن اسپیشل پرسن جو ہے نا وہ گورنمنٹ جس کی بھی ہو، سب کو ان کے بارے میں جو ہے نا یہ سوچنا چاہیے
एज अ ये कोई डिप्रेस्ड तबका इसको ना कंसीडर करें, इसको एक्टिव अगर वो यूज़ कर लें एक्टिवली तो ये उनके बहुत काम आने वाले कम्युनिटी बन सकती है। और इनके पास हुनर भी हैं, सलाहियतें भी हैं, लेकिन इनको कोई भी गवर्नमेंट जो है ना वो यूज़ करना नहीं जानती, और इनको चाहिए कि वो इनको यूज़ करें और इन ये कारांत शहरी बन सकते हैं। पर्सन्स के लिए एक मिसाल है, क्योंकि आप खुद एक स्पेशल पर्सन हैं। आपने मुश्किलात का सामना करते हुए सोशल नीड ऑफिसर बने। आपको इस सफ़र में क्या क्या मुश्किलात पेश आई और आपने इनका कैसे सामना किया? सर, एक स्पेशल पर्सन को अपनी ज़िंदगी में सबसे बड़ी क्या मुश्किल पेश आती है? अगर आप इस सवाल का जवाब देना चाहें तो अपनी मिसाल से दे सकते हैं। वाकया यही देख लें, अब ये जो जॉब थी मेरी ये पीपीएससी के थ्रू आई थी। तो पहले मैंने एक दो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में इंटरव्यू दिए, सीवी ड्रॉप की। तो मैं चूंकि यूनिवर्सिटी टॉपर था अपना एमबीए में, लेकिन फिर भी उन्होंने ना मुझे ये कहते हुए जॉब नहीं दी कि आप व्हीलचेयर यूज़र हैं, हमारे पास आपके एक्सेस नहीं है रूम्स में और ऑफिस में, हम आपको नहीं रख सकते, प्राइवेट डिपार्टमेंट्स ने। लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने फिर पीपीएससी के थ्रू इसके कंपटीशन में हिस्सा लिया और इस जॉब के लिए क्वालिफाई किया और आज मैं इस जॉब पे हूँ। सर, इस वक्त आप स्कून ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं। आप हमारे नाज़रीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी, स्कून ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा वर्क कर रही है और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके साथ जुड़ें और इनके जो मिशंस हैं और गोल्स हैं उनको अचीव करने में हेल्पफुल। जी सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत मोटिवेशन मिली। आपके कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया।